آدم علیہ السلام کا قد۔ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسمان کے سب سے زیادہ قریب تھا، کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں اتارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا، اور آدم علیہ السلام فرشتوں کی مناجات و تسبیح وغیرہ کو سنتے تھے، اور اس سے وہ اپنے اکیلے پن کو دور کرتے تھے، جبکہ فرشتے ان سے ہیبت کرتے تھے، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے قد میں تخفیف کر دی گئی۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا تو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسمان میں، اور وہ اہل آسمان کا کلام و مناجات سنتے تھے اور اس سے اپنی تنہائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے قد کی وجہ سے فرشتے ان سے ہیبت کرنے لگے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی مناجات و عبادات کے سننے جانے اور دخل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جس کی بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی اور آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی اور اپنی مناجات و عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، پس اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ مکہ جانے والے راستہ کی طرف کر دیا۔ آدم علیہ السلام جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قدموں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل و بیابان بنتی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام مکہ پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت زمین پر اتارا جس کو کعبہ کی جگہ پر رکھا گیا، پس آدم علیہ السلام مسلسل اس کا طواف کرتے رہے۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ یاقوت اٹھا لیا گیا، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قرآن کریم کی یہ آیات وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ سورۃ الحج آیات نمبر 26 اسی طرح اشارہ کرتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر رکھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے قدم زمین پر اور سر آسمان کو چھوتا تھا، جس کی وجہ سے فرشتے ہیبت کرتے تھے، پس ان کا قدم 60 ذراع کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مناجات و تسبیح اور آوازیں نہ سنی تو بڑا رنج ہوا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتارا ہے تاکہ تم اس کا طواف کرو، جیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور تم اس کے پاس نماز پڑھو جیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے۔ پس آدم علیہ السلام اس گھر کی طرف چلے اور ان کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابر تھی۔ پس یہ جگہ بعد میں مسلسل جنگل اور غیر آباد رہی، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا، اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع تک کم کر دیا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کے گھر جنت میں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کے سوا میرے کوئی رب نہیں اور نہ آپ کے سوا کوئی میرا نگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلیف بے افراد کا تھا اور جہاں چاہتا رہتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پر اتار دیا جہاں سے میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا اور انہیں آپ کے عرش کے گرد مصروف طواف دیکھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا۔ پھر آپ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میرا قد 60 ذراع کر دیا۔ میری آواز اور نظر کی حد میں بھی کمی ہو گئی اور میں جنت کی خوشبو تک سونگنے کے قابل نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تیسری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ پہلا لباس۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو برہنہ دیکھا تو ان کو حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کرے، جو کہ جنت سے نازل کردہ 8 قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے،
پس انہوں نے ایک دمبا ذبح کیا، اس کی اون لی اور ہوا نے اسے کاٹا اور دونوں نے مل کر کفلا بنایا۔ اس سے آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور ہوا نے اپنے لیے دوپٹہ اور چادر تیار کی۔ دونوں نے یہ لباس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے، وہاں جاؤ اور اس جگہ میرا گھر تعمیر کرو، پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا، جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہارے اور تمہاری اولاد کی بھی دعا قبول کروں گا، بشرطے کہ وہ میری فرمانبرداری کا حق ادا کرے۔ کعبہ کی تعمیر کس پتھر سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اور وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے، مجھے اس جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتہ نے کہا، تمہارا جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ گئے۔ راستہ میں جس مقام پر آدم علیہ السلام ٹھہرے، ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئی، اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سب جنگل و بیابان ہو گئے۔ بس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی، اور بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال کیا۔ جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کر عرفات کی طرف گیا اور آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائی جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے، اور بوز نامی پہاڑ پر آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا ہے، آدم علیہ السلام جس وقت اترے تو سرزمین ہند میں اترے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پیدل 40 حج کیے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو الحجاج، وہ سوار کیوں نہ ہوتے تھے؟ فرمایا، کون سی چیز تھی جو انہیں اٹھا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سر آسمان کو چھوتا تھا۔ فرشتوں نے ان کی سانسوں کی شکایت کی، پس رحمان نے ان کا قد 40 سال کی مسافت کے بقدر پست کر دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ بیت اللہ کا حج کرو۔ آدم علیہ السلام اس وقت سرزمین ہند میں تھے، پس وہ ہند سے حج کے لیے آئے۔ اس جگہ بستی بن جاتی اور جو جگہ ان کے قدموں کے درمیان خالی رہ گئی وہ بیابان ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پہنچ گئے۔ پس انہوں نے طواف کیا اور تمام مناسک حج ادا کیے، پھر سرزمین ہند کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ پھر واپس میں جب وہ عرفات کی تنگ گھاٹی میں پہنچے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا، اے آدم، آپ کا حج کامل و قبول ہے۔ یہ سن کر آپ حیران ہوئے کہ انہیں کیسے معلوم ہوا۔ فرشتوں نے ان کی حیرانگی اور تعجب کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اے آدم، ہم نے اس گھر کا حج آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کیا تھا۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام اپنے آپ کو ان سے کمتر محسوس کرنے لگے۔